السلام علیکم کلاس۔ کل ہم نے کیاس کا تھوڑا سا پڑھا تھا، لیکن پھر ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو وہیں پہ چھوڑا تھا۔ تو آج ہم دوبارہ سے جو فورتھ سورس آف اسلامک لا ہے وہ کیاس ہے، ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ تو اسلامک فورتھ اسلامک جو سورس ہے اسلامک لا کا، اس کو کیاس کہتے ہیں۔ کیاس کا میں نے معنی آپ کو بتایا تھا۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے لٹرل میننگ آف دی ورڈ کیاس از میئر، یعنی کسی چیز کو جانچنا ہوتا ہے، کمپیئر کرنا ہوتا ہے ایک حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ۔ ایک حکم قرآن مجید کے اندر آیا یا حدیث کے اندر آیا تو اس پر دوسرے حکم کو جانچنا، ریزننگ کرنا، اس کو میئر کرنے کا نام جو ہے وہ قیاس ہے۔ کہتے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ فقہ کے اندر اس چیز کو کہا جاتا ہے، ایسی اپلیکیشن کو جو کسی ایسے حکم پر اس کو اپلائی کر رہی ہو، کسی ایسی آیت پر، کسی ایسی حدیث پر جس کا حکم پہلے سے موجود ہو، یعنی ریزننگ کر کے اس کو دوسری آیت پر کوئی ایسا حکم جانچنا جس سے اس کا مسئلہ حل ہو، پرابلم سولو ہو۔ تو یہ ہے قیاس کا مطلب۔ ٹرم قیاس جو ہے یہ انٹروڈیوسڈ بائی امام ابو حنیفہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 4 جو ہے وہ فقہ ہیں۔ پہلی فقہ جس کو ہم فقہ حنفی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ سے نسبت ہے اس کی، چونکہ امام ابو حنیفہ کی نسبت کی وجہ سے اس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ دوسری فقہ ہے مالکی، جس کو امام مالک رحمہ اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جس کو فقہ مالکی کہا جاتا ہے۔ تیسری ہے فقہ شافعی۔ فقہ شافعی جو امام شافعی رحمہ اللہ ہے، اس کو فقہ شافعی کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ پانچویں جو ہے وہ چوتھی جو ہے فقہ حنبلی، امام مالک امام احمد بن حنبل کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ ایک جو ہے وہ فقہ جعفریہ بھی ہے، جو امام جعفر رحمہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ یہ چند جو ہے وہ فقہ ہیں جن کے ماننے والے اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو ورڈ قیاس ہے، قیاس ٹرم جو ہے قیاس ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرائی تھی۔ تو قیاس کا مطلب ہے کہ ریزننگ ٹو کمپیئر، ایک ایسی آیت پر کمپیئر کرنا، ایک ایسی حکم پر حدیث کے حکم پر کمپیئر کرنا جس کا حکم آلریڈی پہلے سے موجود ہو۔ ایک حکم موجود ہے کہ نماز جو ہے آپ 5 وقت میں ان وقتوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسی نماز جو ہم نماز پڑھنا چاہیں وہ بھی ہمیں حکم ہوگا کہ ہم ان اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ عصر کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی نماز مطلب قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، الا یہ کہ اسی وقت کی عصر ہو۔ تو اس پر یہ حکم ملا ہے کہ ان کے ہم حکم کر کے دوسرا کر سکتے ہیں کہ عصر کے بعد ہم کوئی نفل نہ پڑھیں، کوئی نمازیں نہ پڑھیں۔ اس طرح کی مطلب ریزننگ کسی قسم کی ہو سکتی ہے۔ تو قیاس از اینالوجیکل ڈیڈکشن، اینالوجیکل یعنی اینالوجیکل، ذہنی طور پہ ہم اس کو اینالائزز کریں، سوچیں اس کے بارے میں، تو یہ ہے قیاس۔ قیاس کے بار بار انہوں نے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ریزننگ ہے، کمپیئر ہے، جانچنا ہے، میئر کرنا ہے، یہی قیاس ہے۔ جو ہے قیاس another name فار اجتہاد، کہتے ہیں قیاس جو ہے ایک دوسرا نام ہے اجتہاد کا، اکارڈنگ ٹو حنفی اینڈ مالکی۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے اجتہاد ایک آگے آ رہا ہے، ہم پڑھیں گے اگلے پیج پہ، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اجتہاد آ رہا ہے۔ تو اجتہاد جو ہے یہ قیاس کا دوسرا نام ہے۔ یہاں پر 3 ٹائپس ہیں قیاس کے۔ پہلا ہے قیاس اولیٰ۔ قیاس اولیٰ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہائر آرڈر یعنی سب سے اوپر ہو، اس کا حکم جو ہے سب سے اعلیٰ ہو۔ دوسرا ہے المسوہ یعنی برابری، ایکویلنٹ آرڈر۔ تیسرا ہے قیاس ادنا۔ ادنا کا مطلب ہوتا ہے نچلے درجے کا، لوئر آرڈر۔ تو یہ قیاس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا جو قیاس کا حکم ہوتا ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، ریفر ٹو دی قیاس فور آف ہائر آرڈر۔ دوسرا جو ہے مسوہ، مسوہ کا مطلب ہوتا ہے ایکویلنٹ، برابر۔ تیسرا ہے ادنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، لوئر آرڈر۔ تو یہ قیاس کی 3 ٹائپس ہیں۔ اس کے بعد ہے یہاں پر اسینشل ایلیمنٹس جو ہیں وہ قیاس کے 4 ہیں۔ پہلا ہے قیاس الاصل۔ اصل یعنی اوریجنل، اصل جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ چیز اصل ہے، یہ چیز نقل ہے۔ اصل کا مطلب ہوتا ہے اوریجنل چیز، اصل مینز دی اوریجنل کیس۔ دوسرا ہے ایلیمنٹ آف قیاس حکم الاصل، وہ اصل تو نہ ہو لیکن اصل کے حکم کا ہو، مطلب حکم الاصل مینس لیگل رولنگ اگینسٹ دی اوریجنل کیس، اوریجنل کیس کے اگینسٹ ہو۔ تھرڈ جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے قیاس از فار۔ فار کا مطلب ہے پیرالل کیس، نیو اور پیرالل کیس، یعنی کوئی ایسا حکم ہو جس پر ہم نیو کیس وغیرہ۔
فورتھ ایلیمنٹ آف قیاس کا ہے اللہ کا مطلب ہوتا ہے افیکٹو کیس، کوئی ایسا کیس ہو جس کا مطلب افیکٹو کیس، کوئی اثرائتہ ہو۔ استدلال کا مطلب ہوتا ہے برانچ آف قیاس، کہتے ہیں کہ استدلال کا مطلب یہ بھی قیاس کی برانچ ہے۔ استدلال کا مطلب ہم کہتے ہیں کوئی حکم کو ہم نکالیں کسی چیز سے، مطلب استدلال کریں، دلیل سے لیے گئے۔ دلیل کا مطلب ہوتا ہے کوئی کسی بات پر کہتے ہیں نا آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی، اتھینٹک کیا پروف ہے آپ کا، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا آپ کے پاس کیا پروف ہے۔ تو استدلال کا مطلب ہوتا ہے کوئی پروف تلاش کرنا، ڈھونڈنا۔ کہتے ہیں کہ جو قیاس ہیں اباؤٹ ڈرگس اینڈ ٹرانزیکشن آف سیل اینڈ ایبولیشن، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر قیاس جو ہوتی ہے وہ ڈرائیوڈ ہے بائی قیاس آر اباؤٹ، یعنی کہ کوئی حکم ہے جس سے وہ ڈرائیوڈ کیا گیا ہے۔ یہاں پر انہوں نے جو لکھا ہے کہ ڈرگس کے متعلق ٹرانزیکشن آف سیل اینڈ ایبولیشن، قیاس کین ناٹ بی اپلائی ٹو لاز ریلیٹنگ ٹو کرمنل لا، کیونکہ یہاں پر حکم واضح ہیں، یہاں پر ہم کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ فرام اندر قیاس، ایک قیاس کو دوسرے قیاس سے جو ہے ڈرا نہیں کیا جا سکتا، ایک قیاس ہے اس پر ہم دوسری قیاس کریں تو یہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایک ایسا اصل حکم ہو جس پر تو ہم دوسرا قیاس کر سکتے ہیں، لیکن ایک قیاس پر دوسری قیاس کو ہم نہیں کر کے کوئی شریعت کا حکم ثابت نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ قیاس واز ایڈمیٹڈ ان اے گروپ آف سورس بائی سارٹ آف compromise and tolerance by the شافی اسکول اینڈ بائی امام مالکی اینڈ موطا۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس سے امام مالک رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے موطا، اور امام شافی جو میں نے بتایا نا آپ کو فقہ شافی کے مطلب، تو اس میں کمپرومائز ہے اینڈ ٹولرنس ہے، مطلب اس میں ایک حکم کو دوسرے حکم کے متعلق اس کی تفصیل ہے۔ تو یہاں پر ففتھ سورس جو ہے انہوں نے اسلامک لا کا وہ اجتہاد کا میں نے پہلے آپ کو بتایا، اجتہاد دی ففتھ سورس آف اسلامک لا۔ تو اسلامک لا کا جو ففتھ سورس ہے وہ اسلامک لا، وہ اجتہاد ہے۔ اجتہاد کا مطلب ہے، یہاں پر انہوں نے کچھ ایکسٹرا چیزیں لکھی ہیں، یہ آپ پڑھ لینا، میں PDF بنا کر آپ کو بھیج رہا ہوں، اس میں کوئی اتنی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم وضاحت کریں اس کی۔ تو یہاں پر ہے اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے، اجتہاد جو ہے وہ لفظ جہد سے نکلا ہے، جہاد جیسا ہوتا ہے نا، جہاد کا معنی بھی اسٹرگل ہے، تو یہ جہاد اور جہد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل، اسٹرائیو ہارڈ، ایفرٹس لینا وغیرہ، یہ سارا جہاد اسی سے لکھ رہا ہے۔ تو اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے اسلامک لیگل ٹرمینالوجی، اٹ مینس دی پروسیس آف ڈرائیونگ دی لا آف شریعہ فرام دی ایٹ سورس، یعنی کوئی اپنی کوشش کر کے شریعت سے کوئی ایسا لا نکالنا، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ therefore سنی اسکول لا ہولڈ اجتہاد ٹو بی اے ویلڈ سورس آف لا، جو سنی اسکولز ہیں فورتھ جو میں نے آپ کو بتایا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، ان کے جو 4 فقہی اسکول ہیں جن کو ہم جو ہے وہ 4 فقہ کہتے ہیں، 4 مذہب بھی کہتے ہیں، 4 جو ہے وہ حنفی مذہب ہے، فقہی ہے، شافعی ہے، تو اسی طرح یہ جو ان کے مطابق جو شریعت سے کوئی لا نکالنا، کہتے ہیں کہ اجتہاد مینس کنسسٹ آف اوپینین گیدرنگ مجتہدین اینڈ لا میکنگ، یعنی کہ مجتہدین جو اجتہاد کرنے والے ہیں یا اوپینین دینے والے ہیں یا لا میکنگ ہے، ان کا آپس میں کوئی ایسی رائے پر جو ہے کوشش کرنا، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ کولیکٹیو ڈیلیبریشن آف مجتہدین از کالڈ اجتہاد، یعنی مجتہدین کی جو ہے وہ کلیکٹیو ایک ایسی یعنی متفقہ رائے ہو جس پر وہ جمع ہو جائیں تو اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، یعنی کوشش کر کے وہ کوئی ایسا مسئلہ اس کے اندر مجتہد یعنی اجتہاد کر کے اپنی فقہی اور اپنی علمی استعداد کے مطابق وہ کوئی ایسا مسئلہ مستنبط کریں تو اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اجتہاد کی انہوں نے کیٹیگریز لکھی ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں۔ فرسٹ کیٹیگری جو ہے وہ جنرل اینڈ پرٹیکولر اجتہاد ہے، سیکنڈ جو ہے وہ ایکچوئل اینڈ پوٹینشنل ہے، تھرڈ جو ہے وہ جزوی اجتہاد ہے، ایبسلیوٹ اینڈ جزوی اجتہاد جو ہے وہ مطلق اجتہاد۔ مطلق اجتہاد وہ ہوتا ہے جو جنرل ہوتا ہے، یعنی کہ ایبسلیوٹ کا مطلب ہوتا ہے جزوی، یعنی مطلق، عام۔ تو یہ اجتہاد کا تھوڑا سا کانسیپٹ ہو گیا۔ کل ہم جو ہے انشاءاللہ جو پلرز آف اسلام ہیں، اس کے بعد جو ہے عقائد ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔